گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سجاد حسین صاحب ابن صابر حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ اپنے اپنے مرحومین کی روح کی ایصال ثواب کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابنتي فاطمة خير نساء أهل الأرض عنصراً وشرفاً وکرما۔ صلوات پڑھ محمد۔ ظاہر ہے یہ ایام شہزادی سے مخصوص ہیں، لہذا گفتگو شہزادی سے متعلق کی جائے تو انشاءاللہ مرحوم کی روح کو بھی ایصال ثواب ہوگا اور ہماری عقیدتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کائنات میں آل محمد سب سے افضل و برتر اور اعلیٰ ہیں، لیکن ان ساری شخصیتوں میں وجود جناب زہرا صلوات اللہ علیہا یہ ممتاز ترین وجود ہے، اور اتنا ممتاز ترین وجود ہے کہ جتنا انسان سر دھنتا جائے اتنا ہی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیسی شخصیت ہے، کیسی ہستی ہے، کون بتائے اور کون سمجھے، کس کے اندر جرأت ہے وہ ذات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو سمجھ سکے۔ ہمارے پاس تھوڑے سے فضائل آ گئے ادھر ادھر سے، تو ہم بس انہی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، گویا اپنی پیاس کو تھوڑا سا بجھا لیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ راز الہی ہے جس پر پردہ نہ کل اٹھ سکا ہے نہ آج اٹھ پایا ہے۔ ایسا پروردگار کا سربستہ راز ہے آپ کی شخصیت۔ اب میں ابھی عرض کروں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعی یہ راز ہے کہ نہیں، سر الہی ہے کہ نہیں۔ میں نے جس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا ہے، پہلے اس کا ترجمہ کروں تاکہ ہمارے نوجوان واقف ہو سکیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں سرکار ختمی مرتبت: اِنَّا ابنتی فاطمہ، بے شک میری بیٹی فاطمہ، خیر و نساء اہل الارض، زمین کے اوپر رہنے والی تمام عورتوں سے بہتر ہیں، عنصراً، عنصر کے اعتبار سے، شرفاً، شرف کے اعتبار سے، کرماً، کرم کے اعتبار سے، 3 پہلو سے یہ ممتاز ہیں کائنات کی تمام عورتوں سے۔ خیر و نساء اہل الارض، اس میں نبی نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اپنے زمانے کی، بعد کے زمانے کی، اپنے سے پہلے کے، صاف لفظوں میں کہا ہے خیر و نساء اہل الارض۔ جب سے روئے عرض پہ عورتوں کا وجود ہے، جب سے اس کھیتی پہ عورتوں کا وجود ہے اور جب تک رہے گا اس وقت تک کی ہر عورت سے زہرا 3 جہت سے افضل ہے۔ عنصر کے اعتبار سے بھی افضل، کرم کے اعتبار سے بھی افضل، شرف کے اعتبار سے بھی افضل۔ دیکھیے حدیث مختصر سے فقرے میں
لیکن عظمت کو کتنا سمجھا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ، اس لہجے کے اندر بھی ایک کمال پایا جا رہا ہے. سرکار ختم مرتبہ سیدھے کہہ سکتے تھے انا فاطمہ، توجہ کیے گا، سرکار سیدھے فرما سکتے تھے انا فاطمہ، بے شک فاطمہ، لیکن آپ نے کہا انا ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ. لگتا ہے نبی بھی جانتے تھے کہ کل والے کیا کہیں گے، ان کو پتا تھا کہ کل والے کیا کہیں گے. تو میں آج ہی اس لفظ کو رکھ رہا ہوں، انا ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنی زبان سے کہوں کہ میری بیٹی فاطمہ، تو یہ یاد رکھنا کہ پہلے میری شخصیت کے اوپر توجہ کرنا. میں کون ہوں؟ نظام عدالت کا مالک. میں کون ہوں؟ خالق پروردگار کا رسول. میں کون ہوں؟ سارے انبیاء کی حجت. تو جب سارے انبیاء کی حجت ہی عادل نہ رہ جائے تو پھر کون عادل رہے گا؟ اگر وہی عادل نہ رہے، اگر اللہ کا یہ رسول ہی عادل نہ ہوگا تو پھر کون عادل رہے گا؟ اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو میں یہ کبھی نہ کہتا میری بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ بقیہ بیٹیوں کے رہتے ہوئے ایک بیٹی کو سب کچھ دینا یہ میری عدالت کے خلاف ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد توجہ کیے گا. یہ فلسفہ پہلے حل کیا جائے. آیا نبی کی ابھی گفتگو ہو رہی تھی اس لیے میں نے چھڑ دیا. کیا میری بیٹی فاطمہ ہے؟ میری بیٹی فاطمہ خیر نساء اہل الارض. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر خالی انا ابنتی کہتے تب بھی معاملہ پھنس جاتا. کیوں کہتے اگر میری بیٹی، تو ابھی کائنات کہتی کہ ان کی اور بھی بیٹیاں ہیں، تو ہمیں ماننا پڑتا کہ وہ بھی اس کائنات میں سب سے افضل ہے. مگر لفظ فاطمہ کو رکھ کے بتا دیا کہ میری بیٹی فاطمہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس بیٹی کی بات کر رہا ہوں وہ میری بیٹی ہے. اب بقیہ بیٹیاں جو تم منسوب کر رہے ہو تم جانو وہ کس کی ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ میری ہے، میں نے اپنی بیٹی کی بات کی ہے. اب یہاں تک آیا ہوں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں سب سے عمدہ دلیل کیا ہوگی کہ جب اس گھرانے سے ہمیں دلیل ملتی جائے، ایک طرف نبی کی دلیل، لیکن میں ان ساری چیزوں سے ہٹ کر میں خود بی بی زہرا کی دلیل آپ کے سامنے رکھوں. بی بی زہرا نے خود اپنے آپ کو اکیلا ثابت کیا. بی بی زہرا نے خود اپنے آپ کو اکیلا ثابت کیا ہے. کہاں؟ کہیں گھر میں بیٹھ کے نہیں، گھر کے اندر بیٹھ کے نہیں، بلکہ بھرے دربار میں آنے کے بعد مجمع میں آ کر کے لوگوں کے درمیان بی بی نے ایک جملہ کہا اور عجیب کہا. فرماتی ہیں کہ اگر تم پہلے رسول اللہ کا تعارف کرا رہی ہیں کہ میرا بابا کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے. پھر اس کے بعد کہتی ہیں اعلموا انی فاطمہ، یاد رکھنا میں ہی فاطمہ ہوں. توجہ کیے گا. اعلموا انی فاطمہ، یاد رکھنا میں ہی فاطمہ ہوں. وابی محمد، اور میرا باپ محمد ہے. توجہ کیے، میرا باپ محمد ہے. میں یہ کہتی آئی ہوں اور کہتی رہوں گی. اقول عودن و بدوا، میں کہتی آئی ہوں اور کہوں گی. اور تم جانتے ہو جو میں کہتی ہوں وہ غلط نہیں ہوتا. تم جانتے ہو جو میں کہتی ہوں وہ غلط نہیں ہوتا، اور جو میں کرتی ہوں وہ بھی مختلف نہیں ہوتا. یعنی میرے کہنے اور کرنے میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا. میں جو کہتی ہوں وہی کرتی ہوں، جو کرتی ہوں وہی کہتی ہوں. میرے قول و فعل میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا. یہ ساری چیزیں کہتے اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اگر فَإِن تَعْرِفُوهُ، اگر تم اس رسول کو جانتے ہو، وَتُعِزُّوهُ، اور اگر تم اس کی عزت کرتے ہو، تو پھر تم یہ جانو گے. وہ جملہ سنیے، ارشاد فرماتی ہیں تم یہ جانو گے تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ، تم اسے میرا باپ پاؤ گے، اپنی عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں پاؤ گے. لفظ کو ملاحظہ فرمائیے گا. دیکھیں لفظوں سے دلیل بنائی جاتی ہے. کیا فرمایا؟ تجدوہ ابھی، اس نبی کو تم میرا باپ پاؤ گے. دون نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں، میرا باپ.
توجہ کیے، زہرا کہہ رہی ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، اگر اس مجمع میں جس میں خطاب کر رہی ہیں کوئی ایسا جرأت مند ہوتا تو کہتا نا زہرا تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ صرف میرا باپ ہے؟ فلاں بیٹی بھی تو ہے، فلاں بیٹی بھی تو ہے۔ اچھا کوئی نہیں بولا تھا تو جس سے منسوب بیٹی تھی اسے تو کہنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر کی بیٹی کہہ رہی ہے دونا نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ بی بی کا کہنا مجمع کا خاموش ہے نا، یہ خود دلیل ہے زہرا اکیلی محمد کی بیٹی ہے، کوئی اور محمد کی بیٹی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ دیکھیں لفظ ہے خطبے کا، بی بی کے خطبے کے الفاظ ہیں، جن کو میں نے کہا تجدوہ ابی دونا نسائکم، تم اسے پاؤ گے میرا باپ، دونا نسائکم اپنی عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں پاؤ گے۔ عجیب مصیبت تو یہ ہے، توجہ کی مصیبت تو یہ ہے کہ تاریخ میں یہ بات آئی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک پڑھنے لکھنے والا ہم سے یہ سوال کرے مولانا یہ خالی ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تو گفتگو ہے نہیں، آپ کے یہاں بھی یہ کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے اور نام بتایا گیا ہے کہ یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، زینب وغیرہ نام گنائے گئے ہیں۔ تو جب یہ نام گنائے گئے ہیں تو آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ توجہ کیے، میں آج کرنا چاہتا ہوں جن کتابوں میں یہ ذکر ہے وہی یہ بھی ذکر ہے کہ یہ پیغمبر کی پالی ہوئی بیٹیاں ہیں، پیغمبر کی صلبی بیٹیاں نہیں ہیں، پیغمبر کی پالی ہوئی بیٹیاں ہیں، صلبی بیٹیاں نہیں ہیں۔ جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیوں کو پیغمبر نے پالا تھا، کیونکہ پیغمبر کے دامن میں پروان چڑھی، خدیجہ نے پالا، خدیجہ پیغمبر کے ساتھ، لہذا پیغمبر کی پالی ہوئی، تو لہپالک بیٹیاں ہیں، پیغمبر کی لہپالک بیٹیاں ہیں، آغوش لی ہوئی بیٹیاں ہیں، مگر پیغمبر کی صلبی بیٹی نہیں ہے۔ صلبی بیٹی اکیلی زہرا ہے، اور جب صلبی بیٹی اکیلی زہرا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو یہ زہرا سے چھوٹی تھی کہ بڑی؟ مجھے بتائیے آپ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر کی ہی بیٹیاں تو زہرا سے چھوٹی ہیں کہ بڑی؟ ان میں سے جتنی بیٹیاں ہیں سب زہرا سے بڑی ہیں، ہے نا؟ سب زہرا سے بڑی ہیں، کوئی زہرا سے چھوٹی نہیں ہے، جناب فاطمہ سے سب بڑی ہیں۔ تو جب جناب فاطمہ سے سب بڑی ہیں تو اب ایک میرا سوال ہے، پوری توجہ، میرا ایک سوال ہے کہ جس پیغمبر کے پاس اتنی بیٹیاں پائی جاتی تھی اسے ابتر کا طعنہ کیوں دیا جا رہا تھا؟ توجہ کیے، غور کیے نا، جس پیغمبر کے پاس اتنی بیٹیاں پائی جا رہی تھی اسے ابتر کا طعنہ کیوں دیا جاتا؟ عرب جاہل نہیں ہے، عرب بے وقوف نہیں ہے، عرب عقل مند ہے، وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے صلب سے نسل چلنے والی نہیں ہے، لہذا ابتر کہہ رہا تھا۔ قرآن نے سورہ کوثر اتار کے آواز دی، ایک ہی بیٹی ہے جس سے نسل پیغمبر چلنے والی ہے، ایک صلوات پر محمد۔ اور کیا صاحبان فکر و فہم کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اگر اور بیٹی پیغمبر کی ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے تو اب تک تو طعنہ نہیں ملنا چاہیے تھا، کیونکہ ان سے نسل چل سکتی تھی، پھر پیغمبر کو طعنہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ لیکن پیغمبر کو طعنہ دیا جانا اور پیغمبر کا دل ملول ہونا اور پھر قدرت کا سورہ کوثر کو اتارنا، یہ ساری چیزیں دلیل ہیں کہ صلبی پیغمبر کی بیٹی اکیلی زہرا تھی اور اسی زہرا سے یہ نسل آج تک چل رہی ہے۔ تو زہرا اتنی بعظمت ہے، میں نے کہا اکیلی بیٹی پیغمبر کی، اِنَّا ابْنَتِی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، اسی لیے پیغمبر نے بار بار زور دیا کہ میری بیٹی فاطمہ، یعنی صلبی بیٹی کی بات کر رہے ہیں، میرے صلبی بیٹی، کیوں؟ اس لیے کہ میری نسل کی بقا کی ضامن اگر کوئی ہے تو یہی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی بیٹی میرے نسل کی ضامن نہیں ہے، میرے نسل باقی ہے تو اسی سے باقی ہے۔ اب توجہ کیے گا، زہرا اکیلی وہ خاتون کہ جس سے نسل پیغمبر، لیکن آپ غور کیے زہرا کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، توجہ، یہی کافی ہے کہ زہرا اس بیٹی کا نام ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد پیغمبر بھی یہ کہنے پر تیار ہو گیا یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کچھ تو توجہ کریں،
فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ لفظ کیا مطلب؟ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو جائے گی؟ توجہ کیے، کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو جائے گی؟ کہا نہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں فاطمہ کون ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں۔ میں نے یہ جملہ پیار میں نہیں کہا ہے، میں نے یہ جملہ حقیقت پہ کہا ہے، میں نے صرف محبت پہ نہیں کہہ دیا ہے بلکہ حقیقت پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماں ہے، توجہ کیے گا، ایک ماں ہے جو آفتوں میں، مصیبتوں میں اولاد کا سہارا بنتی ہے۔ اور یہ غزال محترم، ایک ماں ہے جو آفتوں میں، مصیبتوں میں اولاد کا سہارا بنتی ہے۔ خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد میرے اوپر پڑنے والی مصیبتوں میں اگر کسی نے سہارا دیا ہے تو اس کا نام ہے زہرا۔ میں نے زہرا کے کرم کو دیکھ کے کہا ہے، میں نے زہرا کے کرم کو دیکھ کر کہا ہے، ایسے پیار سے مجھے بٹھاتی تھی، ایسے پیار سے میرے ساتھ پیش آتی تھی، ایسے میری تسلی کرتی تھی کہ مجھے کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اگر لفظی ترجمہ کریں، اگر لفظی ترجمہ کریں اور اگر اصطلاحی ترجمہ کریں تو پھر فاطمہ تو ام ابیہا، ام کا مطلب ہے بنیاد، ام کا مطلب ہے اصل، ام کا مطلب ہے بنیاد، اصل۔ اب اس یہاں سے اگر دیکھا جائے کہ فاطمہ اپنے باپ کی بنیاد ہے، ترجمہ یہ ہوا نا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے، فاطمہ اپنے باپ کی بنیاد ہے۔ توجہ کیے، فاطمہ اپنے باپ کی اصل، فاطمہ اپنے باپ کی بنیاد۔ اب یہ کیسے طے ہو؟ ارے بھائی، باپ سے بیٹی ہوتی ہے، بیٹی سے باپ نہیں ہوتا ہے، باپ سے بیٹی ہوتی ہے، بیٹی سے باپ نہیں ہوتا۔ مگر کیا کہا؟ فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ کہا اگر میرے اس جملے پہ اعتراض کرنا ہے تو پہلے میرے اس جملے کا مفہوم بتاؤ کہ حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پہلے اس جملے کا مفہوم بتاؤ، اور اگر اس جملے کا مفہوم یہ کہتے ہو کہ محمد کی بقا کا راز حسین کا بنا ہے، اگر حسین نہ ہوتے تو محمد کا وجود نہ رہتا، اگر حسین نہ ہوتے تو محمد باقی نہ رہتا، نام محمد باقی نہ رہتا، مشن محمد کا باقی نہ رہتا، تو حسین کون؟ حسین فاطمہ کا بیٹا۔ اب سمجھ میں آیا، فاطمہ سے حسین ہے، حسین سے میں ہوں۔ ایک صلوات بر محمد۔ سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے کیوں کہا فاطمہ اپنے باپ کی بنیاد ہے، فاطمہ اپنے باپ کی بنیاد، فاطمہ اپنے باپ کی اصل، اس لیے کہ حسین کی بنیاد کے اوپر میں باقی ہوں۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ ڈالیے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے نام لیوا اگر باقی ہیں آج تو صرف حسین کی بدولت۔ اگر حسین یہ قربانی نہ دیے ہوتے، اگر حسین یہ اصرار نہ کیے ہوتے تو آج پیغمبر کا نام مٹ گیا ہوتا۔ محمد باقی ہے اگر آج، اذان باقی ہے اگر آج، تو حسین کی بدولت، اور حسین سے اگر محمد باقی ہے، خود نبی کہہ کے گئے حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین کی وجہ سے ہوں۔ تو اگر نبی کہہ رہے ہیں میں حسین کی وجہ سے ہوں تو حسین کس سے ہیں؟ حسین فاطمہ سے ہیں۔ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ اب میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے، فاطمہ اپنے باپ کی بنیاد ہے۔ توجہ کیے، کیا یہ بات برابر سنی ہوئی آپ کی، لیکن اس کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ بات ذہن میں رہ جائے۔ آپ سنتے ہیں پیغمبر کے لیے کیا کہا گیا حدیث قدسی میں؟ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ یعنی پوری کائنات کس کے صدقے میں بنی؟ نبی کے صدقے میں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی، ٹھیک ہے؟ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی؟ بھائی نبی تو پہلے خلق ہوئے، کائنات بعد میں خلق ہوئی۔ نبی پہلے خلق ہوئے، کائنات بعد میں خلق ہوئی۔ اگر آدم کے لیے کہا جاتا تو ہم کہتے کائنات پہلے خلق ہوئی ہے، آدم بعد میں خلق ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر کہا جا سکتا تھا کہ اگر آدم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا،
لیکن جس نبی کو اللہ خلق کر چکا، جس نبی کو اللہ پیدا کر چکا، اس نبی سے کہنا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، یہ کون سی بات ہوئی؟ پروردگار مقصد ہے تخلیق کائنات، پیغمبر کیوں آخر کس وجہ سے؟ آپ اس جملے کا مفہوم سمجھیے، لیکن ٹھہر جائیے، آگے کا جملہ سنیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور علی اگر تم نہ ہوتے تو میں محمد کو خلق نہ کرتا۔ یہاں تک آگے بلکہ پھر حدیث آئی، اور اے فاطمہ اگر تم نہ ہوتی تو نہ میں محمد کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ دیکھیں حدیث پوری یوں ہے، لولا کہ لما خلقت الافلاک، یہاں سے جملہ شروع کیا، اس کے بعد فرمایا کہ لولا علی لما خلقتک یا محمد، اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کرتا ہے محمد، لولا فاطمہ لما خلقتکما یا محمد و یا علی، اے محمد و علی میں تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا۔ یعنی چین ہے، پوری سلسلہ ہے پورا کہ جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب آئیے ذرا معاملہ اور ٹیڑھا ہو گیا۔ ابھی تک تو ہم کسی صورت یہ بات برداشت کر لیتے کہ بھائی سرور انبیاء ہیں، فخر موجودات ہیں، کیا کہنا، ان کے لیے تو یہ بات کہی جا سکتی تھی، لیکن اب اس سے بڑی مصیبت ہو گئی، اور فوراً یہ جملہ آ جائے گا کہ شیعوں کا تو کام ہی ہے بڑھا دینا۔ وہ کہہ رہے ہیں اے علی تم کو میری بات ہے ہی نہیں، ہے تو حدیث قدسی پروردگار کی، اللہ نے کہا ہے ان سے پوچھنا چاہیے، مگر چلیے جواب تو ہم دینے کا ٹھیکہ لیے ہوئے نا، کیونکہ ہم علی کی محبت کے قائل ہیں، تو ہمیں تو سمجھنا ہے ان چیزوں کو۔ اس کے بعد اس سے بڑی مصیبت کہ فاطمہ کے اوپر ان دونوں کا دار و مدار، علی کے اوپر محمد کا دار و مدار، محمد کے اوپر کائنات کا دار و مدار۔ توجہ کیجیے، لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ ہر عاقل سوچے گا یہ بات، ہر فکر مند والا سوچے گا یہ بات کہ یہ کیا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بہت آسان انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے محمد اگر آپ کو کوئی سمجھنے ہی والا نہ ہوتا تو میں خلق کے آپ کو کیا کرتا؟ میں نے دنیا بنائی تاکہ آپ پہچانے جائیں، کوئی تو آپ کو بتانے والا ہو۔ پھر اس کے بعد پلٹ دیتا ہوں ذرا سے اس کو، اے محمد میں زمین خلق کر کے کیا کرتا، آسمان خلق کر کے کیا کرتا، ستارے خلق کر کے کیا کرتا، سماوات خلق کر کے کیا کرتا، جنت خلق کر کے کیا کرتا، جب کوئی پہچانوانے والا ہی نہیں ہوتا زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، ستارے کیا ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، کوئی بتانے والا نہ ہو تو اس کو پیدا کرنے کیا فائدہ؟ گونگی کائنات گونگے لوگوں کے سامنے، گونگی کائنات نافہم لوگوں کے سامنے میں پیدا کر کے کیا کرتا؟ تم جیسا تعارف کرانے والا تھا کہ زمین کی قیمت کیا ہے، عرش کی قیمت کیا ہے، جنت کیا چیز ہے، آسمان کیا چیز ہے، تمہارے جیسا پہچانوانے والا تھا اس لیے خلق کیا، تمہارے جیسا پہچانوانے والا تھا اس لیے خلق کیا۔ اب رات سمجھ میں آ گیا، اگر یہاں تک ہم پہنچ گئے اب سمجھ میں آ گیا، اے محمد تمہیں پیدا کر کے کیا کرتا اگر علی جیسا سمجھانے والا نہ ہوتا، اور اے علی تمہیں خلق کر کے کیا کرتا اگر زہرا جیسی نہ تمہیں پہچانوانے والی نہ ہوتی۔ ایک صلوات اگر زہرا جیسی معرف نہ ہوتی، کون ہے کہ جو علی کو پہچانے، کون ہے جو نبی کو پہچانے؟ زہرا جیسی معرف نے بتایا، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، وہ علی توجہ، وہ نبی کہ جو ہر میدان میں رہا، وہ علی کہ جو ہر میدان میں رہا، سارے اسلام کی جنگیں جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوئی، سارا اسلام جس کی بدولت آگے بڑھا، جس نبی کی محنت سے، جس علی کی محنت سے تاریخ نے بعد وفات پیغمبر مسلمانوں کی آنکھوں پہ کتنا پردہ ڈال دیا کہ اب یہ علی پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ اگر یہ زہرا نہ ہوتی تو کون بتاتا کہ علی کیا ہے، کون بتاتا محمد کیا ہے؟ زہرا نے رضا ڈالی
گوشت میں کبھی انصار کے گھر، کبھی مہاجر کے گھر، کبھی علی کے بارے میں، کبھی نبی کے بارے میں روز تذکرے کر کے بتا رہی تھی. ڈھونڈے ہوئے ذہنوں کو جگا کر کے زہرا نے بتایا اگر میں نہ ہوتی نہ نبوت پہچانی جاتی نہ امامت پہچانی جاتی. ایک صلوات جو کرے محترم. اب سمجھ میں آیا؟ اگر میں نہ ہوتی تو نہ ولایت پہچانی جاتی، اگر میں نہ ہوتی تو نبوت پہچانی نہیں جاتی. میری بدولت نبوت پہچانی جا رہی ہے، اور تاریخ بھی شاہد ہے اس بات کے اوپر. یقین جانیے جو کام کل کا تھا وہ کام آج بھی ہو رہا ہے. کیوں؟ اگر زہرا کا آخری بیٹا پردہ غیب میں نہ ہوتا تو کون پہچانتا کہ دین کیا ہے؟ کون پہچانتا رسول کیا ہے؟ کون پہچانتا کہ امام کیا ہے؟ توجہ کیے، اس حجت خدا نے پوری کائنات کو اپنے وجود سے، اور میں اسی بنیاد کے اوپر کہتا ہوں کائنات کسی کو پہچانے نہ پہچانے مگر اس حجت کو پہچاننا ضروری ہے. اس حجت کو پہچاننا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب آپ سمجھیے اتنی بڑی حدیث بے سبب نہیں ہے. اگر یہ امام وجود نہ ہوتا، بھائی کتنا اچھا شعر کہا گیا، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. یہ ہیں کہ جو بچائے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کائنات اس طریقے سے محفوظ نہ ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کی فرزندی میں رہنے والا ایک بیٹا آج بھی معرف بنا ہوا ہے نا. نبوت کو بھی پہچانا جا رہا ہے حجت کی بدولت، ولایت کو بھی پہچانا جا رہا ہے حجت کی بدولت. اگر یہ نہ ہو تو نہیں پہچانا جاتا. زہرا بنیاد ہے. اسی لیے نبی نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بنیاد ہے. یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا، فاطمہ اپنے باپ کی بنیاد ہے، اصل ہے. اب فاطمہ کو ہمیں دیکھنا ہے. حدیث سے کیا کہا جس کو میں نے عنوان بنایا، کہا میری بیٹی فاطمہ تمام عورتوں سے کائنات کی بہتر ہے، افضل ہے، عنصراً و شرفاً و کرما. عنصر کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، کرم کے اعتبار سے، تین جہت سے. توجہ کیجیے گا، تین جہت سے بہتر کائنات کی تمام عورتوں سے. یہیں رک کر ایک فقرہ کہوں، کائنات کی اشرف ترین عورتوں کا جب تذکرہ کریں گے ہم تو پھر کسے لایا جائے گا؟ اشرف ترین عورتوں کا جب تذکرہ کریں گے تو قرآن کی عورتیں لائی جائیں گی نا. قرآن نے جن عورتوں کا قصیدہ پڑھا ہے وہ عورتیں تو لائی جائیں گی. قرآن نے کن عورتوں کا قصیدہ پڑھا؟ جناب مریم کا قصیدہ پڑھا، جناب آسیہ کا قصیدہ پڑھا، جناب حوا کا تذکرہ کیا، جناب سارہ اور حاجرہ کا تذکرہ کیا ہے نا. یہ قرآن کی ممتاز خواتین ہیں، قرآن کی ممتاز خواتین جن کے اوپر دار مدار. چلیے میں نے مانا کہ جناب مریم کا تذکرہ تو بہت اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس سے کہ ان کی آغوش میں ایک نبی ہے، ان کی آغوش میں ایک نبی ہے. مگر یہ آسیہ کا تذکرہ کیوں؟ آسیہ کیسے فضیلت مآب ہو گئی؟ نہ معصوم کی بیٹی، نہ معصوم کی ماں ہے، نہیں ہے نا، نہ کسی معصوم کی بیٹی، نہ کسی معصوم کی ماں، مگر ان کا تذکرہ ہے. کیوں؟ توجہ، کفر کی آغوش میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بچائے رکھنے والی. بھائی آپ نہیں پہنچے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں بتانا ہے اپنے نوجوان تک. بھائی فرعون جو خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، اس فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے. اب ایک بات بتائیے، بیویاں شوہروں کے مذہب پہ ہوتی ہیں،
شوہروں کے دین پہ ہوتی ہیں یا اپنا دین الگ سے لے کے چلتی ہیں؟ اگر کسی گھر میں خاتون خانہ اپنے شوہر کے مسلک سے ذرا سا ہٹ جائے، وہ دیکھیے قیامت، آئے دن ایک مہابھارت گھر میں رہے گی۔ ارے معمولی نظریات پہ ہوتا ہے تو مذہب تو دور کی بات ہے، مہابھارت ہوگی نا۔ لیکن فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے اور یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی، مگر کوئی مہابھارت نہیں ہے۔ بھائی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ ڈالیے نا، کہیں کوئی جھگڑا، کہیں کوئی بات۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، آسیہ اپنے کردار سے بتا رہی تھی الہی مزاج اگر رکھتے ہو تو اتنا حوصلہ رکھو کہ کس کے ساتھ کیسے معاشرت کی جائے۔ ایک سلام اور محبت، کاش میری بات پہنچ جائے، کاش میری بات پہنچ جائے۔ الہی مزاج اگر رکھتے ہو تو تمہیں اتنا تو ہنر آنا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے کہ جس میں اختلاف نہ ہونے پائے۔ اگر آج یہ مزاج انسان کے پاس پیدا ہو جائے تو ہمارے ملک میں سلامتی پائی جائے گی، جھگڑا نہیں پایا جائے گا۔ یہ مسلمان جو پٹ رہا ہے، یہ مسلمان اس لیے پٹ رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرتی انداز کو نہیں جانتا کیسے رہا جائے۔ آسیہ بنت مزاحم نے دربار فرعون میں زندگی گزار کے بتایا کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ نہ اپنے ہدف سے ہٹو، نہ اپنے ہدف سے ہٹو، نہ اپنے دین سے ہٹو، اور نہ جھگڑا کرو۔ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کیا اس شوہر کی موتی نہیں تھی؟ ایک مرحلہ یہ بھی تو ہے، اگر موتی نہ ہوتی تو پھر جھگڑا رہتا ہے۔ شوہر کی بات تو سن رہی ہے، مگر کہاں تک؟ جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، توجہ، جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تک ساتھ ساتھ ہے۔ میں اب ایک بات کہتا چلوں، قرآن مجید نے بھی کہا کہ سنو، اپنے ماں باپ کے خلاف کبھی اف بھی نہ کرنا، چاہے وہ کافر ہوں۔ کافر بھی اگر ہے ماں باپ تو ان کے خلاف اف تک نہ کرو، مومن کی تو دور کی بات، کافر بھی اگر ہیں تو ان کے خلاف اف نہ کرو۔ اور سنو، نیکوکار بن کے رہنا، حدیث نے کہا نیکوکار بن کے رہنا اپنے والدین کے لیے، چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ نیکوکار ہوں، اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے کیا رہنا؟ نیکوکار بن کے رہنا، برًا بالوالدین، اپنے والدین کے لیے نیکی کے ساتھ پیش آنا ہمیشہ، کبھی چاہے وہ دونوں فاسق ہی کیوں نہ ہوں، مگر تمہیں نیکوکار رہنا ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہیں وجود میں لانے کا ذریعہ ہیں۔ اگر وجود میں لانے کا ذریعہ اتنا محترم ہو کہ اس کے خلاف اف نہ کیا جائے تو جس کی بدولت وجود باقی ہو جائے، جس کی بدولت وجود باقی ہو جائے۔ ہمارا وجود باقی ہے کس کی بدولت؟ ہمارا وجود باقی ہے کس کی بدولت؟ محمد والے محمد کی بدولت نا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود باقی نہ ہوتا، تو ہم ان کے خلاف، دیکھیں توجہ کیے، ہرگز ان کے خلاف نہ جاؤ۔ یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ چھیڑنا نہیں ہے گفتگو، ورنہ دوسرے رخ پہ چلی جائے گی۔ ہم تو اپنی بات تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اس طریقے سے حکم دیا جا رہا ہے جہاں تک معاملہ۔ لیکن اگر یہی ماں باپ تمہیں، توجہ، یہی ماں باپ تمہیں ان جاہداکا، اگر یہ تم سے مانے ہو جائیں، اگر یہ تم سے آڑے آ جائیں، کاہے کے اوپر کہ تم اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک قرار دو، تو خبردار اب ان کی فلا تطعہما، اب ان کی اطاعت نہ کرنا، اب ان کی پیروی نہ کرنا۔ اس سے کہ جب خدا کے مقابل میں آ جائے تو خدا افضل، توجہ کیے، جب خدا کے مقابل میں تمہیں لایا جائے تو خدا افضل، پھر ماں باپ بھی قابل اطاعت نہیں، ماں باپ بھی قابل اطاعت نہیں۔
آپ سمجھے فرعون جب تک آسیہ کے لیے ان کے عقیدے توحید میں مانے نہیں ہوا، آسیہ بنت مزاحم وہاں جیتی نہیں اسی انداز میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جس دن عقیدہ توحید سے ٹکرایا خود آسیہ بنت مزاحم سے، تو اس دن سے انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ پھر قید بھی ہو گئی، ماری بھی گئی، مگر انہوں نے اپنے عقیدے سے کوئی سودا نہیں کیا، اپنے نظریے سے کوئی سودا نہیں کیا۔ تو اب ایک سب بات یاد رکھیے گا، ماحول کفر میں اپنے ایمان کو بچا کر گزر جائے تو اس قابل ہو جائے کہ خدا اس کا قصیدہ قرآن میں پڑھنے لگے۔ ایک خاتون اگر ماحول کفر میں اپنے اسلام کو بچا کر کے اس طریقے سے گزر جائے تو اللہ اس کا قصیدہ پڑھے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ ان کا اہم کارنامہ توحید کو بچانا، اہم کارنامہ، اور توحید کے بعد دوسرا کارنامہ وقت کے نبی کا تحفظ کرنا، وقت کے نبی کا تحفظ کرنا۔ کس کا؟ جناب موسیٰ کو اپنی آغوش میں پالا تھا، پروان چڑھایا تھا، ان کا تحفظ کیا تھا۔ تو جتنے دن تحفظ کیا تھا تو اب دو چیزیں، عقیدہ توحید مٹنے نہ پایا، عقیدہ نبوت ملنے نہ پایا۔ جب دو چیزیں ایسی آ گئی تو جناب آسیہ کو پروردگار عالم نے اس قابل قرار دیا کہ اب یہ اس قابل ہو جائے کہ قرآن ان کا قصیدہ پڑھے۔ توجہ، قرآن ان کا قصیدہ پڑھے۔ اب میرا کروڑوں سلام ہو اس انسان کو جس کے ہاتھوں نے محمد کے وجود کو بچایا، محمد کے وجود کو بچایا۔ وہ فرق پہچانیے گا، محمد کے وجود کو بچایا، اس کا آپ قصیدہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ تنہا محمد کو نہیں بچا رہا ہے، محمد ہی بنیاد لا الہ ہے، ایک محمد کو نہیں بچا رہا ہے، بلکہ لہذا وہ بھی ایک اس قابل ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں آیا اور آیا ہے، یہ الگ بات ہے، اس وقت مجھے چھیڑنا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ان عورتوں میں بھی ممتاز ہیں، کیوں؟ اس سے کہ روئے عرض کی عورتیں، حوا بھی روئے عرض کی، آسیہ بھی روئے عرض کی، مریم بھی روئے عرض کی، یہ سب زمین کی عورتیں، یہ سب زمین کی عورتیں۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا کسی عورت کے اندر یہ جرات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنا تقابل ان عورتوں سے کر سکے؟ کسی عورت کے اندر یہ جرات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنا تقابل ان عورتوں سے کر سکے؟ جب مریم سے مقابلہ نہیں کر سکتی، جب آسیہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اب فقرہ سوچئے آپ کہ جس عورت کے اندر یہ طاقت نہ ہو کہ مریم سے مقابلہ کرے، وہ زہرا سے مقابلہ کیسے کر لے؟ وہ زہرا سے مقابلہ کیوں نہ کر لے؟ دیکھیں شرف کتنا بھی آپ لے لیے، بیساکھیوں کے بلبوتے پہ فضیلتوں کا مالک بننا اور ہوتا ہے، اور زبان رسالت سے فضیلت کا مالک بننا اور ہوتا ہے۔ یہ خیر و نساء الارض۔ اچھا اب غور کیے، کہا تین جیسا، بھائی فاطمہ بھی تو روئے عرض کی ہیں، فاطمہ بھی تو روئے عرض کی ہیں، کہا یہی تو تم نے غور نہیں کیا، فاطمہ روئے عرض پر آئی ہیں، فاطمہ روئے عرض پر آئی ہیں مگر زمین کی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، کس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں بھی سمجھنا، محسوس کریں آپ۔ فاطمہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا رکھ کہ آپ بے سمجھے کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی کیف لے آپ اس سے، فاطمہ زمین پر آئی ہیں، زمین پر لائی گئی ہیں مگر زمین کی نہیں ہیں۔ پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی جتنی عورتیں ہیں، پوری توجہ، دنیا کی جتنی عورتیں ہیں، حوا سے لے کے قیامت تک آنے والی ہر عورت جب بھی پیدا ہوگی اس کے عنصر چار گنائے جائیں گے، اس کے عنصر چار گنائے جائیں گے، کیا؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، انہی سے گنائے جائیں گے نا، کہ ان کے علاوہ دنیا کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کے عناصر کیا ہے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا،
مریم بنی انہی سے، حوا بنی انہی سے، آسیہ بنی انہی سے، سارہ بنی انہی سے. یہ ساری عورتوں کے عناصر ابتدا سے لے کے قیامت تک ہر عورت پیدا ہوگی تو ان 4 عنصر سے. مگر زہرا کیا مٹی سے پیدا ہوئی؟ کیا آگ سے پیدا ہوئی؟ کیا ان چیزوں سے؟ نہیں. تاریخ سنو، تاریخ آواز دیتی ہے. زہرا کے بارے میں پروردگار نے کہا میں نے اپنی کنیز کو اپنے نور سے مشتق کیا ہے. نور خدا الگ ہے، خاک و ہوا الگ ہے. ایک صلوات پر محمد. اور وہ جو میں نے کہا کہ زمین کی نہیں ہے، زمین پر آئی ہے. توجہ، زمین پر آئی ہیں. وہ کیا؟ وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ جن کو پورا قرآن زمین پر دے دیا گیا، سرکار ختمی مرتبہ جن کو پورا قرآن زمین پر دے دیا گیا، زمین پر اتارا گیا. ملائک لایا، فرشتہ لایا، جبرائیل لائے، لیکن لائے زمین کے اوپر. مگر جب نور زہرا کا معاملہ آیا، جب نور زہرا کا معاملہ آیا تو قدرت نے کہا اے حبیب اب میں اسے نہیں بھیجوں گا، اسے لینے کے لیے تمہیں آنا ہوگا. اب اسے لینے کے لیے تمہیں آنا ہوگا. اور معراج پر بلا کے نور زہرا کو حوالے کیا. معراج کی روایتیں پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ نور زہرا کو کہے میں سیب جنت کے اندر ودیعت کیا گیا تھا، سیب جنت میں رکھ کر. پروردگار بھیج دیتا ملک سے، سیب ہی تو بھیجنا تھا، سیب ہی تو بھیجنا تھا، بھیج دیتا ملک سے. ارے کوئی ادھر ادھر کا آدمی تو ہے نہیں بھائی. ملک کون ہے؟ جبرائیل کون ہے؟ جنت کا ہے نا، تو اسی جبرائیل سے بھیج دیا ہوتا. توجہ کیے، اسی جبرائیل سے بھیج دیا ہوتا. سیب جنت بھیجنا تھا. یہ نبی کو کیوں بلایا؟ کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کائنات کے کہ زہرا اس محجبہ کا نام ہے، اس عصمت کبریٰ کا نام ہے کہ جس میں ملک کا ہاتھ بھی واسطہ نہیں بننے دیتا. فاطمہ اس عصمت کبریٰ کا نام ہے. فاطمہ اس عصمت کبریٰ کا نام ہے کہ جس کے اندر ملک جیسے معصوم کو بھی میں واسطہ نہیں بننے دیتا. ڈائریکٹ پیغمبر کو دینا ہے، ڈائریکٹ پیغمبر کو دینا ہے. مگر اب یہاں تک تو آپ کو لے کے آ گیا اور آپ نے سن بھی لیا، تعریف بھی دی، خوش بھی ہو گئے. لیکن اب میرا پھر ایک سوال، پروردگار سیب دے گا کیسے؟ پروردگار سیب دے گا کیسے؟ اب ایک مرحلہ ہے نا، یہ سیب دے گا کیسے؟ اور تاریخ کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ تاریخ کہہ رہی ہے کہ پسے پردہ سے نبی پردے کے اس طرف، اس پسے پشت سے ایک ہاتھ برآمد ہوا سیب دینے کے لیے. ایک ہاتھ برآمد ہوا سیب دینے کے لیے. خدایا یہ ہاتھ تیرا تھا، خدایا یہ ہاتھ تیرا تھا. اگر خدا کا ہاتھ تھا تو پھر خدا تو جسمانیت والا ہے، پھر کیا پریشانی ہے؟ اللہ جسم و جسمانیت والا. اور جب جسم و جسمانیت والا ہو گیا تو اگر وہاں تھا تو زمین پہ نہیں تھا. میری بات سنجھے آپ، اگر وہاں تھا تو زمین پہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وجود جب ایک جگہ رہے گا، آپ اس وقت یہاں ہیں تو دوسری جگہ آپ نہیں رہیں گے. کیوں؟ وجود جسم کے ساتھ جب ہوا تو ایک مکان میں آ گیا، اب اسی مکان میں رہے گا. دوسرے مکان میں اس کے لیے پھر اسے جانا پڑے گا، تب ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو اگر خدا وہاں تھا تو زمین پہ نہیں تھا، اور زمین پہ نہیں تھا تو اتنی دیر زمین اللہ سے خالی رہی. مانیں گے آپ؟ نہیں. تو پھر پتا چلے گا یہ ہے کون؟ خدا تو ہے نہیں، اس لیے خدا ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خدا ہی نہیں کہ جو کسی مکان میں سما جائے. وہ خدا ہی نہیں جو کسی مکان میں سما جائے، کسی مکان میں حلول کر جائے. نہیں، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے خدا، اعضاء و جوارح سے مبرہ ہے خدا. تو وہ خدا تو نہیں تھا تو پھر تھا کون؟
توجہ، پھر تھا کون؟ چلیے ہاتھ ڈھونڈا جائے. اے پروردگار تو نے کس کو ہاتھ کہا؟ کیا کہنے؟ توجہ، اے پروردگار تو نے کس کو ہاتھ کہا؟ تو ایک کے بعد آیت ملی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے پیغمبر یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہیں، ماری ہیں تو اللہ نے ماری ہیں. یعنی ہاتھ پیغمبر کے، کام خدا کا. توجہ، ہاتھ پیغمبر کے، کام خدا کا. تو ادھر والا ہاتھ تو سمجھ میں آ گیا، ادھر والا ہاتھ تو سمجھ میں آ گیا. اب ادھر کس کا ہاتھ ہے کون بتائے؟ یہ فلسفہ حل نہیں ہو سکتا تھا. مگر نبی جب معراج سے واپس آئے، آوازی دینے والے ہاتھ کو میں نے انگوٹھیوں سے پہچانا کس کا ہاتھ تھا. توجہ کیے، دینے والا ہاتھ کس کا تھا؟ انگوٹھیوں سے پہچانا. اے علی تم ید اللہ. اب میں ایک پھر میں چاہتا ہوں، دیکھیے عقیدہ سنبھالنا کتنا مشکل ہے. پس پردہ علی، اگر ید اللہ علی تھے تو پس پردہ علی، دینے والا علی، لینے والا محمد. پھر توجہ کیے گا، دینے والا علی، لینے والا محمد، اور نور زہرا دیا جا رہا ہے سیب جنت میں رکھ کر. پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی زہرا سے علی کا کیا تعلق؟ کہا میں نے اس کا اسی لیے عقد وہاں بھی کیا، یہاں بھی کیا. زہرا کا عقد وہاں بھی کیا، یہاں بھی کیا، مگر کب کیا؟ اب یہ راز نہیں کھلا کب کیا، مگر جب پیدا کیا ہے اس کے بعد عقد پڑھا خدا نے، ہے نا. تو اب محرم ہاتھ تھے، نامحرم نہیں تھے. پھر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے شاید زہرا کی عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادھر کا ہاتھ بھی محرم رکھا، ادھر کا ہاتھ بھی محرم رکھا، تاکہ کائنات پہچانے زہرا کس باپردہ خاتون کا نام ہے. ایک صلوات. دیکھیں بعض باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بعض باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں. اسی لیے حدیثوں میں یہ جملہ کہا گیا، کلامنا صعب و مستصعب لا یسعہ الا ملک مقرب. ہماری گفتگو، ہماری باتیں، ہماری فضیلتیں کیا ہیں؟ دشوار ہیں، سخت ہے، مشکل ہے. ہر ایک اپنے سینے میں نہیں اتار سکتا. یا اس کو ملک مقرب سمجھ سکتا ہے، یا وہ دل سمجھ سکتے ہیں جس کا امتحان اللہ نے ایمان کے ذریعے لیا ہو. یعنی مومن سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ فضیلت ہے، یہ گوشے ہیں زہرا کے. تو اب ایک مرحلہ ہو گیا. تو اب آتا ہے زہرا کیسے پیدا ہوئی؟ کہا میں نے سیب جنت جو وہاں کھایا وہ نصف سیب لے کے آیا، لا کے میں نے خدیجہ کو کھلایا. اب نور زہرا بطن خدیجہ میں منتقل ہوا. توجہ، بطن زہرا میں منتقل ہوا. تو ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ سیب جنت میں رکھ کر جو نور دیا گیا تھا وہ نور منتقل ہوا. تو زہرا کا عنصر اگر آپ تلاش کریں کیا ہے تو سوائے نور کے کچھ نہیں ملتا. وہ پہچانو، یہ خاک والے کبھی نور سے مقابلہ نہیں کر سکتے. خاک والے کبھی نور سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ نوری مخلوق ہے، یہ خاک ہی ہے. خاک کا نور سے کیا مقابلہ؟ یہی تو بنیاد تھی میرے عزیزو، یہی تو بنیاد تھی کہ خاک اور نور کا تقابل اتنا تھا کہ جس کو آگے بڑھے ہوئے کائنات نے دیکھا کہ خاک اور نور کا تقابل کیا ہے. ایک خاکی عورت نے جلن میں ایک بات کہی، خاکی عورت نے جلن میں ایک بات کہی، مگر عجیب بات ہے، جو بات حسد میں کہی تھی وہ فضیلت بن گئی. جو بات جلن میں کہی تھی، حسد میں کہی تھی، وہ بات فضیلت بن گئی. کہا جیسے بی بی زہرا والد ہوئی، کہا عجیب عورت ہے یہ جو آئی ہے، پہچانتی ہے اس کو؟ عجیب عورت ہے. اور پھر بی بی زہرا کی طرف رخ کر لیا. تمہیں کیا ہو گیا؟ توجہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے والی خاتون محترم ہے. تمہیں کیا ہو گیا کہ ساری فضیلتیں تم نے اپنے آئے اکٹھا کر لی، ساری سعادتیں اپنے دامن میں رکھ لی. باپ ہے تو سید الانبیاء، شوہر ہے تو سید الاوصیاء، بچے ہیں تو جوانان جنت کے سردار، خود ہو تو خواتین کی سردار. یہ ساری سعادتیں اپنے پاس کے لئے رکھ لیا کہ اب کیا کرے؟ زہرا نے آواز
دیا، ہم کیا کریں؟ اللہ جسے چاہتا ہے فضیلت عطا کر دیا کرتا ہے۔ صلوات و محمد و آلہ۔ اور یہاں تک اگر آپ آگے، یہاں تک آپ آگے تو عنصر کے اعتبار سے زہرا سمجھ میں آئی کہ الگ۔ اب دوسرا لفظ ہے کیا؟ شرف کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے زہرا الگ۔ توجہ کیے گا، شرف کے اعتبار سے زہرا الگ۔ اور میں اس جہاں پر جو کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، شرف کے اعتبار سے زہرا الگ، یہ الگ بات ہے کہ نبی نے کہا دنیا کی تمام عورتوں سے زہرا شرف کے اعتبار سے الگ ہیں، مگر جسارت کر رہا ہوں خانمادہ اہل بیت سے تعلیم لینے کے بعد یہ جسارت کر رہا ہوں کہ اب زہرا آواز دیں گی بابا، اس اعتبار سے زہرا آپ سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شرف زہرا کا ہے وہ آپ کریں، سیدہ کا بابا آپ، سیدہ کا باپ خیر المرسلین، سیدہ کا باپ سید المرسلین، سیدہ کا شوہر سید الوسیین، سیدہ کا شوہر علی جیسا کل ایمان۔ آپ بتائیے آپ کا بابا ایسا ہے، آپ بتائیے آپ کے گھر میں بچے ایسے ہیں جیسے زہرا کو ملے، بچے بھی میرے با فضیلت، شوہر بھی با فضیلت، باپ بھی با فضیلت، اب میرے شرف کے برابر کون ہوگا؟ ایک صلوات کون ہوگا میرے شرف کے برابر؟ جتنا شرف میرا ہے اتنا شرف کس کا ہے؟ کون پہنچے گا؟ انا ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر پڑھ گیا، لیکن عزیزان محترم فضائل کی دنیا میں زہرا نے جو اپنے قدم رکھے ہیں کوئی اس منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ میری بیٹی زہرا عنصر کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے اور کرم کے اعتبار سے افضل۔ کرم کے اعتبار سے کتنی افضل؟ توجہ کیے، کرم کے اعتبار سے کتنی افضل؟ کیا کہنا کرم زہرا کا، کرم زہرا کا کیا کہنا؟ وہ اگر اپنی چادر کا سایہ کر لے تو محشر کے سارے شیعہ بخش دیے جائیں، اہل محشر بخش دیے جائیں۔ کتنی کریمہ ہے دنیا میں کرم کرنے والی۔ ایسا کرم کون کرے گا جو زہرا نے کیا، جیسا کرم زہرا نے کیا؟ دنیا کی ہر عورت، دنیا کی ہر عورت اس کا مزاج یہ ہے کہ اپنا شب عروسی والا لباس وہ سب سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ وہ کبھی اپنے شب عروسی کے لباس کو کسی کو دینا پڑے نہیں دینے کو تیار ہوگی۔ اللہ رے کریمہ زہرا پہلی رات آنے والا آ کر سوال کر رہا ہے، علی کے گھر میں رخصت ہو کے گئی ہیں، لباس عروسی آپ نے اتار کے دے دیا، اپنا پرانا لباس زیب تن کر لیا۔ یہ کرم زہرا کا کہ فقیر اگر آ گیا ہے تو اسے دے دیا جائے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ قدرت ہر عمل کی قیمت دیتی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم اسی نیکی کو پسند کرتے ہیں کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ زہرا یہ لباس نہیں دے رہی تھیں بلکہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر پیش کر رہی تھیں، اس آیت کی جس میں پروردگار نے کہا ہے کہ یاد رکھو تم اس وقت تک نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک انفاق اس میں نہ کرو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، ہر وقت جب تک تم ان چیزوں میں جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم انس رکھتے ہو، جب تک اس میں انفاق نہ کرو اس وقت تک تم لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کما نہیں سکتے، اس وقت تک نیکی نہیں کما سکتے۔ اس کی تفسیر زہرا پیش کر رہی تھی۔ بتاؤ اس لباس سے زیادہ محبوب کیا ہوگا جو میں شوہر کے گھر پہن کے آ رہی ہوں پہلی رات؟ اس سے محبوب تر کوئی لباس ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کو اٹھا کر راہ خدا میں انفاق کر دیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ زہرا کا کرم فقط یہ نہیں ہے کہ زمین والوں پہ کرم کیا، زہرا کا کرم تو اتنا زیادہ ہے کہ فاقوں پہ فاقے کر لے، مگر سائل آ جائے تو اس کو اٹھا کے روٹیاں دے دے۔ بھائی سورہ عطا آپ جانتے ہیں، زہرا کی عطا ہی تو ہے۔ یہ کیا ہے؟ انفاق ہے نا۔ اچھا کتنے دیکھیے اس وقت بھوک کے وقت انسان کو کیا پسند ہوتا ہے؟ سامنے افطار ہو، بھوک لگی ہوئی ہو، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنی روٹی کو دے دینا،
زہرا نے آواز دیا کہ صرف یہ میرا کام نہیں ہے، میری تربیت کے اثر جہاں جہاں تک گئے ہیں ان سب کے اندر یہ اثر ہے۔ دیکھو میں نے کسی سے نہیں کہا کہ تم روٹی اٹھا کے دو، ادھر میں نے اٹھا کے دیا، ادھر حسنین نے اٹھا کے دے دیا، ادھر علی نے اٹھا کے دے دیا۔ چلو یہ عصمتی تھے، معصوم تھے، یہ دے دیا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ذہنی تفاوق مان لیا جائے کہیں سے اعتبار سے، لیکن ایک بات بتاؤ کہ کیا فضہ بھی معصوم ہے؟ مگر میری تربیت کے زیر اثر آ جانے والی فضہ کے اندر بھی یہ ہنر پیدا ہو گیا۔ اب محسوس کیا آپ، خالی ہم سیرتیں سنے نہیں، ان سیرتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعاً کتنا کرم ہے زہرا کا۔ کون سمجھ سکتا ہے بی بی زہرا کی عظمتوں کو؟ کون سمجھ سکتا ہے بی بی زہرا کی فضیلتوں کو؟ میرے اندر جرأت نہیں ہے، نہ آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ آپ ان چیزوں کو احسا کر سکیں۔ بس کلی طور پر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ واقعاً اس روئے عرض پہ زہرا جیسی نہ با فضیلت کوئی خاتون ہے اور نہ زہرا جیسی مظلومہ کوئی خاتون ہے۔ خدا کسی کو اس منزل تک نہ پہنچائے جس منزل تک بی بی زہرا اٹھ گئیں، جس منزل تک بی بی زہرا پہنچ گئیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ تاریخ میں زہرا کے جہاں فضائل بے شمار ہیں وہیں مصائب بھی تو اتنے ہیں، اس لیے کہ زہرا جو کبھی صبر و شکیبائی سے پیچھے نہیں ہٹی ہو، آپ بتائیے کتنا عاجز آ گئی کہ اس کے بعد زہرا نے یہ جملہ پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے کہ اگر یہ دنوں پہ ڈھائے جاتے تو شب تاریخ میں بدل جاتے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا سوچئے یہ زہرا پہ مصائب کب؟ کیا زہرا پہ مصائب اتنا سے تاریخ بتائے گی؟ مظلومہ تو اتنی ہے کہ شیب ابو طالب میں 3 برس زہرا نے ماں کے ساتھ وہ عالم گزارا ہے کہ جب ماں خدیجہ پتے چباتی تھی اس وقت بھی زہرا ماں کے ساتھ اس عالم میں گزارتی رہی ہے۔ چلیے کچھ رفاہ ہوا، مدینے میں آ گئی، کچھ دن آرام کے کٹ گئے، علی کے گھر آ گئی، کچھ دن سکون کے کٹ گئے، مگر پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی اب جو زہرا پہ مصیبت شروع ہوئی، اب زہرا نے مصائب پڑھا، صبت علیہ مصائب۔ ایک پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی زہرا پہ اتنے مصائب پڑ گئے، کہا کیا کہنا، ارے جس کا ایسا باپ اٹھ جائے جو چاہنے والا ہو، ذرا غور تو کرو میرے اوپر مصائب کی انتہا نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں دربار میں جاتی تھی تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ میرا بابا کھڑا ہو جاتا تھا اور مجھے سینے سے لگاتا تھا، ہائے جس زہرا کی یہ عظمت تھی وہی زہرا دربار میں آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا زہرا بیٹھ جاؤ، 7 گھنٹے اس انداز میں کھڑی رہی زہرا، جب پلٹ کر آئی تو پاؤں پہ ورم آ گیا۔ جزاکم اللہ۔ زہرا کے مصائب نہیں تو کیا ہے؟ زہرا تو رہی ہے، توجہ کیا زانے محترم، میں عرض کر رہا ہوں مصائب انشاءاللہ جہاں تک استطاعت ہوگی میں مصائب پڑھوں گا، آپ سن سکے برداشت کر سکے تو برداشت کر لیے، آپ کو رونے کے لیے کافی ہے، صرف ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ زہرا خود ایک لفظ ایسا ہے کہ جسے کہنے کے بعد آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اتنی مبتلا مصائب کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو کل بھی مظلومہ تھی آج بھی مظلومہ ہے۔ کیوں؟ کل رہی تو گھر پہ دروازہ جلایا گیا، آج قبر کے اوپر سے اس کا بقا گرا دیا گیا، اجڑی ہوئی مزار میں لیٹی ہے۔ کتنے مصائب ہیں، جزاکم اللہ۔ آپ ذرا اندر لگائیے، میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا عجیب جملہ کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کر آگئے، دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کے آگے، زہرا نے تڑپ کر کہا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں؟ کہا ہاں ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، اگر ابو الحسن باہر نہیں آتے ہیں تو اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ یہ کہنے کے بعد زہرا کہنے لگے مگر میں اس وقت تک تمہیں نہ آنے دوں گی، میں روکی رہوں گی۔ دروازے پہ آ کے اپنا ہاتھ رکھا، دروازے پہ ہاتھ رکھا، لوگوں نے آگ لگا دی، دروازہ جلتا رہا، مقتل کہتا ہے دروازہ جلتا رہا،
کہ اتنے میں کسی نے کہا یہ گر نہیں رہا ہے، اسے گرایا جائے۔ کچھ دور پیچھے ہٹ کے ایک رحیل نے اپنے پاؤں سے زور سے دلتے ہوئے دروازے کو مارا۔ ارے بی بی زہرا اپنی طاقت سے روکے ہوئے تھی، اتنے میں دروازہ گرا۔ ارے جلتا ہوا دروازہ، زہرا کنارے گری ہوئی۔ مقتل کے فکرے جو شعلے ہاتھ اس زہرا کے چہرے پہ آ رہے تھے، اور زہرا تڑپ کے کہہ رہی تھی اے فضا میرا محسن مارا گیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ فضا میرا محسن مارا گیا۔ جلتے ہوئے دروازے کے شعلے زہرا کے چہرے پہ پڑ رہے تھے۔ ایک جملہ، دوسرا جملہ، جب دروازے پہ مارا گیا تو دروازے کا ایک پہلو آ کر آپ کے پسلی کے اوپر گرا تھا جس میں ایک کل تھی، اس سے بھی آپ کے زخمی بھی ہوئی۔ بی بی زہرا زخمی ہو گئی۔ تاریخ نے بتایا کہ اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئی۔ غش کے عالم میں لوگ آئے، علی کے گردن میں رسی کا پھندا ڈالا، گھر سے کھینچ کے لے کے چلے، بیعت کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ زہرا ایک مرتبہ غش سے چونکتی ہیں، غش سے چونکتے ہوئے آواز دیتی ہیں فضا میری چادر درست کر دے۔ کہا کس لیے؟ کہا دیکھتی نہیں میرا شوہر لے جایا گیا ہے۔ ارے علی مظلوم ہے مظلوم۔ اللہ جس کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی ہو وہ اپنا درد بھول جائے، اپنے شوہر کے لیے جائے۔ آواز ہی زہرا نے ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ سر کے بال بکھیرتی ہوں۔ جزاکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے عزادارو۔ اتنی مظلومہ کائنات شخصیت کون ہوگی جیسی زہرا ہے؟ بس یہاں تک میں لے کے آیا، انشاءاللہ روئیں گے آپ۔ آخری جملے سن لیں۔ علی جیسا صابر، علی جیسا صابر کیسے برداشت کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے آپ کی غیرت کیا کہتی ہے؟ آپ کے سامنے توجہ کیے گا، آپ کے سامنے خدا نہ کرے آپ کے کسی چاہنے والوں کے رخسار پہ یا بازو پہ کوئی مارنے آ جائے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ہائے علی کی بے بسی، زہرا کو تماچا بھی مارا گیا، علی دیکھتے رہے، بازو پہ تلوار کا دستہ مارا گیا، علی دیکھتا رہا۔ بازی اگر نبی سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو علی اس طریقے سے خاموش نہ رہتا۔ ارے میری غیرت، میری ناموس زہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزوں غور کیا آپ نے، اتنے مسائل کے بعد بھی علی برداشت کرنے والا۔ تاریخ نے بتایا علی ہر مصیبت کو سہ لینے والا، ہر مصیبت کو برداشت کرنے والا۔ حلال مشکلات کہا جاتا ہے نا مولا کو، بڑے بڑے مسائل برداشت کر گئے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں زہرا کا مرنا کتنا بڑا غم تھا؟ ذرا اندازہ لگائیے زہرا کا مرنا کتنا بڑا غم تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی بچے دوڑتے ہوئے آئے اپنا امامہ پھینک کے آواز یہ بابا ہم بن ماں کے ہو گئے، ہماری ماں چلی گئی، ہماری ماں اٹھ گئی۔ ارے جیسے یہ جملہ کہا ایک فطری بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی اپنے گھروں میں یہ منظر دیکھا ہوگا، جب کسی بچے کی ماں اٹھ جاتی ہے تو باپ بچے کو بڑھ کے آغوش میں لیتا ہے، کہتا ہے سوال دعا مجھے ماں کی جگہ پاؤ گے انشاءاللہ۔ لیکن تاریخ نے جب منظر بتایا جب بچے آگے کہتے ہیں اماں چلی گئی، علی نے ایک سایہ مارا، ارے غش کا آگے گر پڑے، حسن آگے بڑھے، بابا کو کلیجے سے لگایا، اے بابا اماں کا غم۔ جزاکم اللہ۔ علی ہوش میں آئے، لے کر گھر میں آ گئے۔ جزاکم اللہ۔ علی گھر میں آ گئے۔ آپ نے دیکھا علی زہرا کے وفات کو برداشت نہ کر سکے، غم کو برداشت نہ کر سکے۔ حلال مشکلات، ہر مصیبت کو دور کرنے والے، مگر زہرا کی مصیبت میں علی اتنا بے بس تھے کہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ تاریخ نے بتایا علی برداشت کر رہے، گھر میں آ گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو رو رہی ہیں، بیٹے ہیں جو رو رہے ہیں۔ بامازے میں اپنے استاد کا یہاں پر ایک فقرہ پڑھ کے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ عزیزوں کہتے ہیں وہ کہ میرے مولا 3 مقام پر چیخ مار کر روئے۔ میرے استاد مولانا احمد حسن صاحب قبلہ خدا ان کو جوار رحمت میں دیکھا کرامت فرمائے، مسائل پڑھتے ہوئے کہتے ہیں زہرا 3 مرتبہ، علی 3 مرتبہ چیخ مار کر روئے۔ کب کب؟ کہا جب بچے آئے گھر مسجد میں اور آ کر خبر دی کہ اماں چلی گئی، علی چیخ مار کر روئے۔ پھر جب علی آئے
اور غسل دینے کے لیے زہرا کو لٹایا تو لٹانے کے بعد جب سر کا مقنا ہٹایا اور سفید بال پہ نظر پڑی 18 برس کے سن میں زہرا کے سفید بال، علی چیخ مار کر روئے، ارے کوئی عورت 18 برس میں ضعیفہ ہوتی ہے، آئے میری زوجہ زہرا ضعیفہ ہو گئی، جزاک اللہ۔ اور تیسرا مرحلہ جب غسل دینے لگے پسلیوں پہ ہاتھ پڑے، بازو پہ ہاتھ پڑے، آوازی زہرا اپنے مسائب چھپا گئی، علی کو نہ بتایا، پسلیاں ٹوٹی رہی، علی کو نہ بتایا، بازو پہ ورم رہا، علی کو نہ بتایا۔ ارے علی چیخ مار رہے تھے، سلمان بھی لگ رہے تھے، لیکن ابھی تو علی کے لیے ایک مصائب اور تھا، اور وہ کیا؟ جب چھوٹا بچہ آگے اماں سے لپٹا، بندے کفن ٹوٹا، حسین سینے سے لگے، آواز آئی ہے علی، ارے قیامت برپا ہو جائے گی، حسین کو جدا کر لو۔ علی آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، میں کہوں گا مولا ارے یہ مدینہ ہے، ماں کے جنازے سے بیٹے کو جدا کر لو۔ ہائے کربلا، ایک بچی باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے، کون ہے جو اٹھائے؟ شبر لیل نے تماشے مار کے بیٹی کو باپ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروضوں کا سسبو دوش فرما، جو بیماروں شفاء عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین کے تمام شرعی حاجتوں کو پوری فرما۔ پروردگار جس مرحوم کے احصال ثواب کی مجلس منعقد ہوئی ہے انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، ان کے درجات کو عالی تر فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات کی مغفرت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سوروں کا ثواب اور مجلس کا ثواب مرحوم جناب سجاد حسین صاحب ابن صابر حسین صاحب کی روح کو احسان ثواب